ایک ملک ہے جو 20 سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس خطے کی تاریخ دیکھیے، افغانستان کی تاریخ دیکھیے، وہاں کے حالات دیکھیے، یہ جنگ کی صورتحال میں آپ کو کوئی کسی قسم کی کامیابی نہیں ہو سکتی، سیاسی مفاہمت کے ذریعے وہاں کا معاملہ حل کریں۔ یہ کون سا ملک تھا؟ پاکستان۔ میں خود امریکہ میں اتنے برس یہ بات وہاں ہوتی رہی، ہم وہاں پہ تجزیے کرتے رہے۔ آج جو امریکی اس وقت کمانڈرز اور حکام اور آفیشل شامل تھے وہ کہہ رہے ہیں جی 2002-03 میں غلطی ہو گئی، طالبان سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ تو پاکستان تو بار بار یہ کہہ رہا تھا رسپانسبل وڈرال، ابھی بھی کہتا رہا رسپانسبل وڈرال۔ کیوں؟ کیونکہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہو گئی تو افغانستان کے بعد کس ملک کا سب سے زیادہ نقصان ہے؟ ذمہ دارانہ انخلا یہ کیا ہے؟ اس کا بات کرنے کا فائدہ کیا میرے بھائی؟ میں نے تو جہاز بھی دیکھ لیا آخری جاتا ہوا وہاں سے، تو وہ تو جو تھا وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ ابھی تو آپ افغانوں کو اپنے حال پہ چھوڑ گئے کہ آپس میں لڑیں، خطے میں ساری بدامنی پھیلے گی تو پھیلے گی۔ یہی تو غلطی ہے جو 90 کی دہائی میں دنیا نے کی تھی اور کہا تھا دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو پاکستان کی تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنی کوشش، اتنی کاوش، اتنی محنت کے بعد اگر یہی ہونا تھا کہ اینڈ میں خطے کے حوالے کر کے کہ اب آپ سنبھالیں اس کو اور افغان اندر ہیں وہ اپنا معاملہ خود سنبھالے، تو بڑی ٹریجڈی ہے اس ملک کے ساتھ۔ وہاں بھی آخر انسان رہتے ہیں، اتنی انویسٹمنٹ کی ہے امریکہ نے۔ امریکہ کیوں یہ چاہے گا کہ وہاں معاملات بالکل تباہی کی طرف جائیں؟ تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ پاکستان کو اس اہم عمل میں امریکہ اعتماد میں کیوں نہیں لے رہا؟ آسک امریکہ، آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اتنی کوشش کی ہے۔ میں اپنی پرانی زندگی میں ایز این اینالسٹ یہ بات دیکھتا تھا اور بار بار بات ہوتی تھی ہمارے حلقوں میں، انسٹیٹیوشنز میں، کہ اس خطے میں امن پاکستان کے بغیر نہیں آ سکتا۔ بہت سا مسٹرسٹ تھا، ابھی بھی بہت سا مسٹرسٹ ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ امریکہ اور پاکستان نے مل کے کام کرنا ہے۔ پاکستان کا بھی یہ ویو تھا، پاکستان کا آج بھی وہی ویو ہے کہ امریکہ اور پاکستان نے مل کے کام کرنا ہے۔ امریکہ کا یہ ویو نہیں ہے۔ کیوں تبدیلی آئی؟ ہاں، یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم صرف اس چیز پہ اکٹھا کام کر سکتے ہیں جس میں ہمیں اپنا مفاد نظر آتا ہے اور میوچل انٹرسٹ ہے اگر دونوں کا۔ اگر اس بات پہ ناراضگی ہو جانی ہے کہ پاکستان اپنے موقف پہ جہاں اپنا مفاد دیکھتا ہے اس پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے، اور اگر ہم امریکہ کو کوئی ایسی چیز کہیں جو ان کے مفاد میں نہیں ہے وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو فضائی اڈوں کے علاوہ امریکہ پاکستان سے کس قسم کا تعاون مانگ رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم جی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس چیز پہ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل تیار ہیں، تو آئیں بیٹھیں ہمارے سے بات کر لیں۔ وہ پیشکش کیا ہے جو آپ نے امریکہ کو کی ہے؟ ہم پیشکش کیوں کریں گے؟ جا تو وہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں۔ یہ ہے برابری کہ پیشکش یا انسٹرکشن والا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ بات کریں، لیٹس سی کہ کیا چیز کٹھی کر سکتے ہیں۔ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی میری اور امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جنیوا میں، بڑی اچھی بات ہوئی، مثبت بات ہوئی، آگے چلنے کا فیصلہ ہوا اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، پیش رفت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس پیس پہ ہو رہی ہے جس پہ ہونی چاہیے، یا اور چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں مضبوط کرنے کے لیے تعلق؟ بالکل ہے، اور چیزیں ہونی چاہیے۔ پاکستان بالکل تیار ہے، ہم کسی کیمپ پالیٹکس میں نہیں ہیں۔ ہاں، ہم بالکل واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر ملک سے اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ ہم تو جیو اکنامک پلیٹ فارم پہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے تو اپنے پورے ملک کا پیوٹ کر لیا جیو اکنامکس کی طرف، اس میں چین بھی ہے۔ یہ ہم سے سوال نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی امریکہ نے بائی دا وے اس طرف جانا ہے کہ جانا چاہیے کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، نہ ہی چین ہمیں یہ کہتا ہے کبھی۔ تو ہم تو ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کیسے مینیج کرے گا اس دباؤ کو چین اور امریکہ کے درمیان؟ دباؤ تو نہیں، دباؤ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ تو نہیں کہا، وزیر اعظم نے یہ کہا اٹ ول بی ویری انفیئر اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک سائڈ پک کریں یا دوسری۔ تو میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں، ہم تو چین کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلق چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلق چاہتے ہیں۔ ابھی فرق یہ ہے میرے بھائی کہ ایک طرف سے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ ہے، ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمارے ساتھ سی پیک ہے، دوسری طرف سے اس طرح کا رسپانس ابھی نہیں آیا جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں ایک دوست ملک سے جو اتنی دیر سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور جس کی ہم نے بہت 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 مدد بھی کی ہے اور دونوں نے مل کے کام کیا۔ تو اگر پاکستان پر دباؤ آتا ہے تو آپ کا انتخاب بیجنگ ہوگا یا واشنگٹن؟ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ اگر ہمارے پہ یہ دباؤ آپ ڈالیں گے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں تو مطلب پھر فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ افغانستان کی صورتحال کا پاکستان کے پاس حل کیا ہے؟ پاکستان کے پاس
پاکستان کے پاس تو حل ہے، جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہم نے کی ہے سیاسی مفاہمت کی. ہیں تو افغان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور جو چودھری تھا 20 سال سے وہ امریکہ تھا. تو ہم تو صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں. امریکہ نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے. ہماری تو لیڈرشپ نے جتنا ٹائم افغانستان پہ لگایا کسی اور ملک پہ نہیں لگایا پاکستان کے علاوہ. لیکن کیا پاکستان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو افغان خود فیصلہ کریں گے. اچھا، جب پاکستان کو مشورہ دیتا تھا تو پھر آواز آ جاتی تھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. جب پاکستان مشورہ نہیں دیتا تو آپ کہتے پاکستان کچھ کر نہیں رہا. تو پاکستان کدھر جائے؟ اچھا، ملبے ڈالنے کی بات آئی تو سارا توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا. تو مطلب اٹس ویری انفیئر. بہرحال میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان نے جتنی مدد کی ہے، جتنی کوشش کی ہے، کسی اور ملک نے نہیں کی. اور پاکستان جڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، ہم نے اپنے مفاد میں کی ہے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. اینڈ اٹ از بین ویری انفیئر جو فیڈ بیک پاکستان پہ آیا ہے. اٹ ہیز بین ویری انفیئر. جتنی محنت ہم نے کی ہے اس کے بعد یہ سننا کہ ڈو مور، یہ بہت زیادتی ہے. کیونکہ ڈو مور کیا، آپ آسمان بھی توڑ لیں تو پالیسی ہی اگر غلط ہو تو نتیجہ غلط ہی نکلے گا. افغان حکومت اور طالبان کی مصالحت کے لیے پاکستان نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا کردار ادا نہیں کیا، اس کا جواب آپ مجھے دیں. تو کیا طالبان آپ کے دباؤ کو نہیں مان رہے کابل حکومت سے بات کرنے کے لیے؟ پہلی بات ہے کہ پاکستان یا کسی کی بھی لیوریج کہہ دینا کہ جی بڑا کنٹرول ہے، وہ مرضی ہے جس کی جو کہنا چاہے. نہ کبھی کنٹرول تھا نہ ہے. لیوریج کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ انفلوئنس کیا جا سکتا ہے کسی ایکٹر کو، تعلق ہو تو ٹھیک. تو کیا انفلوئنس تھی کہ آپ بات چیت کریں، آپ کوئی رستہ نکالیں، کوئی حل نکالیں. کمرے میں بٹھانے تک پاکستان نے پوری کوشش کی. تو دوحہ میں کمرے میں بیٹھ گیا امریکہ اور طالبان. یہ پاکستان کے بغیر ہو سکتا تھا؟ نہیں. ابھی کمرے میں تو پاکستان نہیں ہے، تو کس نے گفتگو کرنی تھی؟ جو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. پھر بھی ہم لگے رہے، کوشش کی، بات کی. لیکن کیا دوسری سائڈ پہ بھی اتنا دباؤ ڈلا کہ بھائی آپ کوئی فیصلہ صلح صفائی کر لیں ورنہ معاملہ تو خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا؟ تو مجھے نہیں پتا. بہرحال ہمیں جو کہا گیا، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اس سے زیادہ ممکن نہیں، ہیومنلی پاسبل نہیں تھا. اور ابھی اٹ از ٹائم دیٹ دا ورلڈ ریکگنائزز اینڈ اکنالجز کہ پاکستان نے سارا کچھ کیا ہے، اس کے باوجود وہ اچیو نہیں کر سکے افغان قوتیں اور امریکہ. پاکستان پہ ملبہ ڈالنا بالکل سراسر زیادتی ہے اور غلط. تو اس صورتحال میں افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. بیکاز ہمارے بھائی بہن ہیں افغانستان میں، مسلمان بھائی بہن ہیں، یہاں پہ تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کتنے ملین افغان ریفیوجی ہیں. ہم تو کسی صورت بھی یہ نہیں نہ سوچنا چاہتے، نہ دیکھنا چاہتے. اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ وہاں کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکل آئے. ابھی بھی جب آپ سیاسی حل کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد آپ کی وہاں پہ جمہوری نظام ہے یا امارات کا سلسلہ؟ جو افغانستان کی عوام اپنے لیے چاہتی ہے وہ ان کا فیصلہ ہے. مل بیٹھ کے بات کریں تاکہ جنگ کی صورت ختم ہو اور معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. پاکستان کو سوٹ کیا کرتا ہے افغانستان؟ جو افغانستان کی عوام چاہتی ہے. پاکستان کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ افغانستان میں کون حکومت کرے گا، کون نائب ہوگا، کون گورنر ہوگا، کون نہیں ہوگا. یہ افغان عوام، افغان قوتوں کا فیصلہ ہے، انہی کو کرنا چاہیے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں افغان لیڈ، افغان اونڈ. اور اگر طالبان بزور طاقت کابل پر حکومت قائم کر لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ اسے قبول کریں گے اس حکومت کو؟ جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے. پاکستان تشویش تو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے کا کوئی متبادل حل بھی ہے پاکستان کے پاس؟ آپ پاکستان سے یہ سوال کیوں پوچھتے جا رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایک ریجنل ممالک کے ساتھ اس سلسلے میں ہم ہر سے بات کریں گے، کرتے جائیں گے، سوائے ان سپوائلرز کے جو افغانستان میں حالات اور خراب کرتے رہے ہیں. اور مجھے اور اشارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں امیجیٹ نیبر بھی، چین بھی، روس بھی، ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں کیا ہے. بٹ آپ آئرنی دیکھیں کہ اس ملک کو جس کو یہ کہتے رہے کہ جی انٹرفیئر کرتا ہے، فیوریٹ چوز کرتا ہے، حالانکہ ہمارا کوئی کسی قسم کی فیوریٹ والی بات نہیں ہے. یہ تو افغان قوتوں، افغان عوام اور امریکہ اگر کمرے میں موجود تھا تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. پاکستان صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے.
اور کوشش کر سکتا ہے کہ ہماری بچت ہو جائے اگر خدا نخواستہ معاملات خراب ہوئے. وی آر ان نو پوزیشن ٹو لیٹ دس اسپل اوور انٹو پاکستان اگین. اگر افغانستان کی صورتحال مزید بگڑتی ہے تو مہاجرین کے علاوہ پاکستان کے لیے اور کیا خطرات ہیں؟ دیکھیے پاکستان اور افغانستان ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ خطرات کو انیومریٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. کیا وہاں سے آپ مہاجرین کی اگر بات کر رہے ہیں تو ایسے عناصر آئیں گے جو ہم نہیں چاہتے یہاں پہ آئیں؟ کیا پاکستان میں کوئی انسٹیبلٹی کی کوشش کرے گا؟ کیا ہندوستان پہلے سے نہیں لگا ہوا افغان تنظیموں کے ساتھ؟ کیا افغان سوائل استعمال نہیں ہوئی؟ تو ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی برڈن ادھر آئے. اور میں آپ کو ریفیوجیز کا بھی واضح کر دوں, ہم بالکل ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس دفعہ ہم ریفیوجیز لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ان کا بندوبست بین الاقوامی قوتیں UN افغانستان کے اندر کرنا ضروری ہے. تو کیا اگر ریفیوجیز بارڈر کے اوپر آ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے آئے, ابھی یہ کام کرے دنیا کے اور بین الاقوامی قوتیں کہ ایسا موقع نہ آئے. ڈونٹ تھنک آف دا پیسمسٹک سائڈ. ابھی وہ کام کریں جو پالیسی کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. وہ بھی انسان ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. ہم افغان کو ایز اے کموڈٹی ہر دفعہ بات کر دیتے ہیں, آ گئے چلے گئے, افغانستانی تو ہے, وہ ملک ہے. 40 سال دنیا پاکستان پہ بلیم آیا, پاکستان از دی اونلی ون جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, باقی تو ساری دنیا نے ان کو جنگ کا میدان بنایا ہوا تھا. بھارت کے ساتھ حالیہ شروع ہونے والے جو درپردہ مذاکرات تھے, مذاکرات نہیں تھے, جو رابطے تھے, وہ کیا ناکام ہو گئے؟ ناکام کامیاب تو تب ہوں اگر کوئی کلیئرٹی ہو کہ کوئی بیک چینل ہو رہا ہے, کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے. نہ وہ تھا. بھارت نے آ کے ہمیں یہ کہا کہ ہم کشمیر میں معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی سو بسم اللہ بتا دیں, یہ ہماری لسٹ ہے جس کے بعد ہم آپ سے بات کر سکیں گے. لسٹ ان کے پاس ہے, اونس ان پہ کر دیں گے تو ضرور آگے چلیں گے, نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. پاکستان کی قومی سلامتی میں معیشت کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں پاکستان فوکس کر رہا ہے جیو اکنامکس پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری ساری ویژن اور ڈائریکشن اب 3 چیزوں پہ منحصر ہے. کنیکٹیوٹی, ہماری جغرافی استعمال ہو, تمام دنیا کے پازیٹیو اکنامک انٹرسٹ یہاں کے میٹ کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کیمپ کوئی لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا چاہتے. سیکنڈ ڈیولپمنٹ پارٹنرشپس, یہی بات ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسسٹنس, پیسے, خیرات, یہ بات نہیں. ٹھیک ہے پاکستان کو اسسٹنس چاہیے, پاکستان ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم اسسٹنس نہ لیں, لیکن ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی کمپنیز کیسے آئیں گی, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی, اس پہ ہم آگے چلیں. ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ یہی چین کے ساتھ ہے, سی پیک, ٹھیک. اور تیسرا ہے امن. یہ 3 ہمارے پلرز ہیں. اس کے لیے ہم کوشاں ہیں. بہت مشکل کام ہے. افغانستان میں معاملات آپ کے سامنے, ہندوستان کا رویہ آپ کے سامنے. سو یہ آج نہیں ہوگا, 5 سال, لیکن فوکس سارا اس طرف ہے کہ اکنامک سیکورٹی is the core of Pakistan's national security.